محرم شریف کا مہینہ ہے، مجھے ارشاد فرمایا جا رہا تھا کہ کچھ ذکر اہل بیت بھی ہو جائے۔ وقت نہیں ہے کہ میں کوئی بات ایسی چھیڑوں، لیکن یزید جامع مسجد دمشق کا خطیب تھا، جمعہ پڑھاتا تھا۔ توجہ ہے میری بات پر؟ یزید خطیب تھا، پگڑی باندھتا تھا، جمعے پڑھاتا تھا۔ کیوں نکلے امام حسین اس کے خلاف؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو پڑھ لیں، البدایہ پڑھ لیں، ابن اسیر پڑھ لیں، تبریزی پڑھ لیں، ابن کثیر، کوئی سی بھی کتاب تاریخ کی جو معتبر کتاب ہے، مدینے سے کربلا تک اور کربلا سے بیضا تک اور مقام بیضا تھے جناب سیدنا امام حسین کی شہادت تک، جہاں بھی امام حسین نے خطبہ دیا ہے آپ نے فرمایا یزید چونکہ شرابی ہے، چونکہ مجرے دیکھتا ہے، چونکہ اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہتا ہے، لہذا مسلمانوں کا حکمران بن سکتا۔ اور شاہ عبدالعزیز صاحب نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ مدینے کے مضافات میں کسی گاؤں میں آیا تھا، تو امام حسین نے اپنی آنکھوں سے اسے شراب پیتے دیکھا تھا۔ تو امام حسین نے فرمایا شرابی اور مجرے دیکھنے والا یہ حکمران بن سکتا؟ ہمارے حکمران پتہ کس طرح کا پاکستان چاہتے ہیں؟ جس طرح کا دبئی میں ہے۔ شیخ زید اسلامک سینٹر میں جاؤ، سونی مسجد، بہترین اے سی، کھجوریں بھی، پانی بھی، مشروب بھی سارے پیو، اور 3 کلومیٹر پہ کلب بھی بنا ہوا ہے۔ یہ والا اسلام یزید چاہتا تھا۔ کہتا سی تہاڈی نماز تو نہیں ڈک دے، تانوں سونی مسجد پا کے دینے ہیں، تسی ساڈی شراب نہ ڈکیا دے۔ امام حسین نے فرمایا یہ میرے نانا کا دین ہے، اس میں گڑبڑ ہو سکتی؟ اللہ کہتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ نہ حق کو باطل میں ملاؤ گے، نہ حق چھپاؤ گے، اس میں تمہیں حق اور باطل کو ایک کرنے کی بھی اجازت۔ سنو بھائی، امام حسین شرابی کے خلاف اٹھیں، زانی، بدکار اور مجرے دیکھنے والوں کے خلاف اٹھیں۔ دنیا دھوکہ کھا جاتی ہے، کھا جائے کوئی حرج نہیں، کھا جاتی ہے دھوکہ، روح بدل بدل کے آؤ۔ رب کریم کو کیسے دھوکہ دو گے؟ اگر بہت بڑے شرابی اور بدکار کے نیچے چھوٹی فوٹو تیری میری بھی لگی ہوئی ہے نا، تو 10 محرم کو دیگ پکانے کا کوئی مطلب نہیں۔ اور اگر تیرے میرے موبائل میں بھی گند ہے، مجرے ہیں، تماشے ہیں، تو پھر کوئی معنی نہیں ٹھنڈے پانی کی سبیل لگانے کا، کوئی مطلب نہیں دودھ لگانے کا۔ امام حسین کو تیرے دودھ کی ضرورت نہیں، تو سنبھال کے رکھ۔ تیرا اگر سوچے تیری یزید کے پیچھے چلتی ہیں، کیا مطلب ہوا پھر؟ یہ کوئی رسم ہے؟ دوستی قاتل سے بھی، مقتول سے یارانہ بھی؟ یہ کیسا طرز زندگی ہے؟ دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ امام علی مقام اٹھے ہو ملت کے جوانوں۔ جب تم مجرے دیکھتے ہو نا، تو امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ پھر سے گردش طاری ہوتی ہے۔ جب تم شرابیں پیتے ہو تو حضرت علی اصغر کے مزار کو جنبش ہوتی ہے، اور جب تم رات کو مجرے دیکھ کے سوتے ہو تو حضرت عباس کے بازوؤں میں پھر سے درد ہوتی ہے۔ یزید کو سپورٹ کرنا چھوڑ دو، ہم سے نہ رقم ہوں گے قصیدے یزید کے، ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں۔ انقلاب برپا، اور یاد رکھو نیکی والی زندگی آسان ہوتی ہے، جس کا ضمیر مطمئن نہیں ہوتا اس کی رات ٹھنڈی نیند نہیں آتی اسے۔ جتنا مرضی بن سور کے رہو، پاگلوں جیسی زندگی لوگ گزار رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو جھوٹی تسلیوں سے مطمئن کرتے ہیں۔ نہ ایسا کرو، تقوی کی زندگی ٹھنڈک والی زندگی ہے، تقوی کی زندگی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام کو سمجھو، حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ 2 گزارشات ہیں آج کی اس گفتگو میں۔ ایک تو احساس والی زندگی گزارے، بے حس ہو۔ یہاں نہ جلوس نکل رہے تھے برما کے حق میں، تو لوگ کہہ رہے تھے پہلے اپنے بچے تو سنبھال لو۔ یہ ظلم ہے، ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہم کیا کہہ گئے۔ نبی پاک نے فرمایا میری امت ایک جسم کی طرح ہے، ایک حصے کو بھی تکلیف ہوگی تو ساری تڑپے گی۔ اور یہاں کتنے لوگ کٹ گئے اور لوگ کہنے لگے اپنی تو فکر کر لو۔ یہ مجرمانہ سوچ ہے، یہ وہ سوچ ہے جو گدلا کر گئی ہے ہمارے مزاج کو۔ باہر آئے میرے عزیز، سمجھے اپنے آپ کو، ہم باشعور لوگ ہیں، پتہ ہمیں سارا ہے، جان بوجھ کے پٹیاں باندھ کے پھر رہے ہیں۔ تھوڑا وقت ہے، گزر جانا ہے ہم لوگوں نے، لیکن احساس کی دولت ہوگی تو بہت سارے لوگ ہیں جو رو رو کے دعا مانگیں گے۔
بہت سارے ختم ایسے ہوں گے جو آپ کو نہیں پتا ہوگا پر آپ کے پڑھے جائیں گے. یہی حال دوسرے میسج کا ہے. ہاتھ پکڑو، 70 لاکھ پاکستانی نشہ کرتے ہیں. 70 لاکھ. اور کتنے گھر اجڑتے ہیں اس نشے سے. یہ تو لکھ دیا 8 اکتوبر کے آپ کے پاکستان کے نمائندوں نے اخباروں میں کہ 70 لاکھ پاکستانی نشہ کرتے ہیں. یہ نہیں بتایا انہیں دیتا کون ہے. کسی دانشور نے کہا تھا کہ دشمن سے بدلہ لینا آسان ہے کہ اس کے بچے کو قتل کر دو، لیکن بڑا بدلہ یہ ہے کہ اسے نشے پہ لگا دو تاکہ وہ روز اس کا باپ مرے. یہ ملت روز مرتی ہے اس لیے کہ 70 لاکھ لوگ نشہ کرتے ہیں اور سب سے زیادہ نوجوانوں کی تعداد ہے. یہ امام حسین کی سوچ سے بغاوت اور یزید کی سپورٹ ہے. باہر آؤ ان چیزوں سے. یہ بڑا خوبصورت پنڈال ہے. اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے اور ان خوبصورتیوں کی اللہ توفیق عطا فرمائے. لیکن میرے بھائیوں، اپنی سوچ میں، مزاج میں حسینیت بھی لائیں اور محبوب کا دیا ہوا احساس بھی لائیں. ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے. دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے. آخر دعوانا